بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کے مجلس میں بات چل رہی تھی ہبہ اور ہدیے سے متعلق۔ اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی میں اپنی ذاتی مملوکہ چیز کسی کو ہبہ یعنی ہدیہ کرنا چاہے، گفٹ کرنا چاہے، چاہے وہ اپنی اولاد ہو، قریبی رشتہ دار ہو، دوست ہو یا کوئی بھی مسلمان ہو، تو اپنی ذاتی مملوکہ چیز اپنی زندگی میں کسی کو دینا یہ ہبہ کہلاتا ہے، جس کو آج کل ہم اپنی آسان زبان میں تحفہ کہہ دیتے ہیں، گفٹ کہہ دیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ آج کل کے احوال اور صورتحال کو دیکھ کر، اور خاص طور پہ جو آج کل کے نوجوان بچے ہیں، ان کی اس صورتحال اور کھینچا تانی کو دیکھ کر ماں باپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں ان معاملات کو صاف کر دے، تاکہ بعد میں خدا نخواستہ کوئی کسی کا حق نہ مار لے، دبا نہ لے، کسی کو پریشان نہ کر دے۔ تو ہبہ سے متعلق تفصیلی مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا مسئلہ جو آج کی مجلس میں ہے وہ ہے صدقے کا۔ انسان، ایک مسلمان اپنے مال کا صدقہ نکالتا ہے۔ اب صدقے کی فضیلت سے، اہمیت سے، اس کی برکات سے تو ہر سلیم الفطرت مسلمان واقف ہے کہ کتنا بڑا عمل ہے اور اس کے کتنے زیادہ فضائل ہیں۔ لیکن ہبہ میں اور صدقے میں ایک فرق جو بالکل واضح ہے کہ ہبہ یا ہدیہ انسان کسی کو بھی کر سکتا ہے، چاہے کوئی مالدار ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دوست مالدار ہوتے ہیں، ان سے بھی زیادہ مالدار ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے کوئی ہدیہ لے جا کے ان کو دے دیتے ہیں۔ تو مالدار پہ ہبہ ہو سکتا ہے، ہدیہ ہو سکتا ہے، لیکن صدقہ انسان کس پہ کرتا ہے؟ غریب پہ کرتا ہے، مستحق پہ کرتا ہے، تنگ دست پہ کرتا ہے۔ تو صدقہ جو انسان اپنے مال کا نکالتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والا اس صدقے کے لینے کا مستحق ہو، غریب ہو، اور اسی صورت میں ہی یاد رکھے انسان کو صدقے کے فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ دوسری بات صدقے کے اندر جو بالکل واضح ہے کہ قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس عمل کی طرف خاص طور پہ متوجہ فرمایا، صدقے کی طرف۔ خود بھی اہتمام کیا، صحابہ سے بھی کروایا، مستورات کو بھی اس کی ترغیب دی، اور امت کو بھی اس کے فضائل اور برکات بتائے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، صدقے کے اندر حضور علیہ السلام نے جب اس کی ترغیب دی تو اس کی حفاظت کے اسباب بھی بتائے۔ انسان کمزور ہے، یہ بعض دفعہ اپنی کوئی چیز کسی کو دے کر دل کے اندر ایک فخر کی کیفیت لے آتا ہے، یعنی آسان الفاظ میں کہ ایک جتلانے والی کیفیت ہوتی ہے۔ کسی پر صدقہ کیا، اس کی ضرورت کو پورا کیا، اب میرا اس سے سلام کا انداز بدل جائے، بات چیت کا انداز بدل جائے، یا میں اس سے اپنے ذاتی کام کروانے لگ جاؤں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر ہی نہیں فرمائیں گے، ان پر سخت غصہ ہوں گے، غضب میں ہوں گے۔ لگا اتنے سخت دن میں اگر اللہ کسی پہ ناراض ہو جائے تو کیا حالت ہوگی؟ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک فرمائے، میری امت کا وہ الشیخ الزانی، نعوذ باللہ، اگر ایک شخص بڑھاپے میں بدکاری کر لے، بوڑھا بدکار، اس لیے کہ نوجوانی میں تو انسان کہے کہ بھئی شیطان نے ورغلایا، نفس نے ورغلایا، طاقتیں تھی، ہمتیں، لیکن جسمانی ضعف، کمزوری، قرب قبر، یہ ساری چیزیں سامنے آئی، اور پھر بھی ایک شخص نعوذ باللہ اس فعل کا مرتکب ہے، تو اللہ پاک اس پہ اتنا ناراض ہوں گے کہ اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ الفقیر المختال،
میری امت کا وہ فقیر آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقیر ہے پھر بھی متکبر ہے، باوجود فقر کے، فاقے کے، تنگ دست ہونے کے متکبر گھوم رہا ہے۔ اب دیکھیں تکبر مطلقاً گناہ کبیرہ ہے، لیکن مالدار کرے تو وہ سبب یہ بتا سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ بھئی میرے پاس کچھ ہے۔ اب ایک آدمی بیچارہ ہے بھی قلاش کنگال پھر بھی تکبر کرتا ہے، یہ اس عیب کو اور بڑھا دیتا ہے اور اللہ کی ناپسندیدگی اور ناراضگی اور بڑھ جائے گی۔ اور تیسرا فرمایا المنان، وہ آدمی جو صدقہ دے کر سامنے والے پہ احسان جتلائے، اس پہ صدقہ بھی کیا، اپنا مال بھی خرچ کیا، اور خرچ کرنے کے بعد پھر اس پہ احسان بھی جتلائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، انسان بعض دفعہ ہمت کر لیتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا ان الصدقۃ لترد البلاء، بہت ساری آنے والی مصیبتیں صدقہ ان کو ٹال دیتی ہے، اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آج جس بات کی فکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان صدقہ دے تو اس کیفیت کے ساتھ، اس اخفا کے ساتھ، پوشیدگی کے ساتھ، اور یہ سمجھ کر دے کہ یہ لینے والا میرا محسن ہے، اس نے لے کر مجھ پر احسان کیا، اگر یہ نہ ملتا تو پھر میں کس کو دیتا اور میں کس پہ خرچ کرتا۔ اگر دنیا میں کوئی صحیح مصرف اور مستحق نہ ملے، انسان اپنے زکوٰۃ صدقات کہاں لے جائے گا؟ یہ بھی تو ایک مستقل کام ہے۔ تو اس لیے صدقے کے فضائل ان احتیاطی امور کے ساتھ انسان اپنے اندر یہ کیفیت رکھے کہ میں دے کر احسان نہیں کر رہا، وہ لے کے مجھ پہ احسان کر رہا، تو اپنے صدقات کی حفاظت کرنی۔ تیسری بات صدقے کے باب میں یہ ہے، ایک اہم مسئلہ، کہ شرعی اعتبار سے صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صدقہ وہ ہے جو صدقہ واجبہ ہے، اور ایک صدقہ وہ ہے جو صدقہ نفلیہ ہے۔ یہ جو ہم رمضان کے آخر میں عید الفطر کی صبح کو صدقہ دیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدقۃ الفطر، ہے نا؟ یہ صدقہ فطر واجب ہے، واجب ہے صاحب استطاعت پر، جو آپ جانتے ہیں ہر سال مسلمان دیتے ہیں۔ جو صدقہ واجبہ ہے اس کے اندر شرط یہ ہے کہ انسان کسی مستحق انسان کو دے گا تب ادا ہوگا۔ لہذا مسجد تعمیر ہو رہی تھی، مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، پانی کی ٹینکی بن رہی ہے، اس میں صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمارت میں مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہے، کسی مستحق انسان ہی کو دے کر آپ کا صدقہ فطر ادا ہوگا۔ لیکن صدقات نفلیہ جو ہے، ایک نفلی صدقہ ہے، ایک انسان صبح اٹھتا ہے، بہت سارے مسلمان بھائیوں کو آپ دیکھتے ہیں فجر سے جاتے ہوئے مسجد کے گیٹ پر کوئی سائل یا سائلہ بیٹھی ہوئی ہے، تو بہت سارے حضرات کو ہم جانتے ہیں وہ ایک ترتیب بنا لیتے ہیں روزانہ، بھائی ہر ایک کو اس ترتیب پر دے رہے ہوتے، یہ ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے، اور اسی کے مسائل اور بیان چل رہا ہے اور فضائل بھی اسی کے ہیں۔ نفلی صدقے میں بھی بہتر یہ ہے کہ انسان کسی مستحق انسان کو ڈھونڈے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ طالب علم ہو یا بیوہ ہو، جو بھی ہو، ایک اچھا مصرف دیکھ کر اس کو مالک بنا لے۔ لیکن اگر انسان کے پاس نفلی صدقے کی رقم ہو، واجب نہیں، نفلی ہو، اور وہ نفلی صدقہ اگر وہ کسی تعمیر میں، جیسے مسجد بن رہی تھی، مدرسہ بن رہا تھا، گاؤں دیہات میں گئے، وہاں دیکھا بھائی ٹیوب ویل بن رہا ہے، پانی کا کنواں کھودا جا رہا ہے، لوگوں کے مسائل ہیں، تو اس میں بھی انسان نفلی صدقہ دے سکتا ہے، اور اس سے نفلی صدقہ انسان کا ادا ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے صدقے کے اندر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز انسان صدقہ کرے جو قابل تقسیم ہے، ہبہ میں بات آئی تھی نا، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز وہ ہوتی ہے جو تقسیم کے بعد بیکار ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک کرسی جس پہ میں بیٹھا ہوں، یہ بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، اگر اس کرسی کو کسی نے بیچ سے آدھا کیا تو یہ کرسی کسی کام کی ہے تو خراب ہو گئی نا۔ معلوم ہوا کرسی قابل تقسیم نہیں۔ یا یہ جو ڈیسک ہے، اگر یہ کسی نے درمیان سے کاٹ دی تو خراب ہو گئی۔ معلوم ہوا یہ
یہ قرآن کی ڈیسک یہ قابل تقسیم نہیں ہے. سمجھ گئے آپ بات کو؟ ہاں آٹے کی 20 کلو کی بوری ہے اور آپ سے کوئی کہے یار اس کے 2 حصے بنا دیں، کیا خیال ہے بن سکتی ہے نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہے. ترازو لے لیں یا دکاندار سے کہیں بھائی 20 کلو کے 2 حصے کر دیں، وہ 10 کلو کا ایک بورا بنائے گا، 10 کلو کا دوسرا بنائے گا، تقسیم ہو کے ہے نا. انسان اگر ایسی چیز کا صدقہ کرے جو قابل تقسیم ہے، مثال کے طور پہ اس کے پاس ایک زمین کا حصہ تھا، ایک پلاٹ تھا، اور دل میں آیا کہ بھئی فلاں آدمی، فلاں رشتہ دار، فلاں دوست بہت غریب ہے، بیچارہ ضرورت مند ہے، چلو اس میں سے جو ہے نا اتنا گز حصہ میں اس کو صدقہ کر دیتا ہوں. زمین کا کچھ حصہ صدقہ کرنا چاہتا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ زمین قابل تقسیم چیزوں میں سے ہے یا نہیں ہے؟ زمین تو قابل تقسیم چیز ہے، یہی تو تقسیم ہوتی ہے. آپ بلائیں گے انجینئر کو، وہ آپ کو بتائے گا اتنے اسکوائر فٹ اتنا ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، وہ تقسیم ہو جائے گا. تو جتنی چیزیں قابل تقسیم ہو، اگر انسان وہ صدقہ کرے، صدقے میں کسی کو دینا چاہے، تو ضروری ہے کہ وہ تقسیم کر کے دے گا. جیسے ہبہ میں، ہدیے میں بات آئی، صدقے میں بھی ضروری ہے. لہذا اگر کسی نے یہ کہا کہ بھئی یہ فلاں جگہ پر میری 200 گز کی زمین ہے نا، اس میں سے 50 گز میں اس فلاں آدمی کو صدقہ کر رہا ہوں، یہ اس کو صدقہ ہوگا، اس کہنے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ جا کے 200 میں سے 50 گز الگ کر کے اس کی تعمیر یعنی دیوار بنا کر کے، باؤنڈری بنا کر کے اس کے حوالے کرے گا. آپ سمجھ گئے بات کو؟ تو صدقے میں قابل تقسیم چیز اگر دی جائے تو صدقہ اسی صورت میں مکمل ہوگا جب وہ اس کو الگ کر کے دے دے. لیکن ایک چیز میں شریعت نے سہولت رکھی ہے صدقے میں، یہ بہت غور سے، وہ کیا ہے؟ وہ نقد رقم ہے. نقد رقم ہے نا. مثال کے طور پہ آپ راستے میں جا رہے ہیں اور 2 مستحق آدمی آپ کے سامنے آ گئے، آپ کو تسلی ہے کہ دونوں مستحق ہیں. ایک نے کہا بھائی میری مدد کر لیں، دوسرے نے کہا میری اعانت کر لیں. آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، بھائی 500 کا نوٹ ہے، اب کھلا نہیں ہے نا، تو آپ نے ایک کو دیا اور کہا بھائی جا کے دونوں آپس میں آدھا آدھا کر لیں، آدھا آدھا کر لیں. 500 کا نوٹ قابل تقسیم چیز ہے نا، کھلا ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے خود کھلا نہیں کیا، اس میں سے ایک کے ذمے لگایا، تو آیا یہ صدقہ مکمل ہوگا؟ ہو جائے گا. نقد رقم میں یہ گنجائش ہے کہ اگر انسان اس کا بندہ ہوا نوٹ وہ لے کر 3-4 مستحقوں میں سے ایک کو دے دے اور پھر ان سے کہے بھئی آپس میں ترتیب سے بانٹ لو، تو وہ آپس میں اگر کر لیں گے تو آپ کا صدقہ مکمل ہو جائے گا. لیکن نقد رقم کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں، اناج ہے، زمین ہے، مکان ہے، تو وہ چیزیں آپ کو خود تقسیم کر کے ہی دینی پڑے گی، ورنہ اس کے بغیر صدقہ مکمل نہیں ہوگا. اچھا، اسی طریقے سے ایک اہم اور شاید قابل تعجب مسئلہ بھی ہے. فقہا لکھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کسی مستحق فقیر تنگدست کو صدقہ دینے لگا، اور ایسا ہو بھی جاتا ہے بعض دفعہ. اب مثال کے طور پہ آپ کی جیب میں رقم ہے، آپ اس میں سے نکال رہے تھے، آپ کا ذہن یہی تھا کہ بھئی اس میں 10-10 کے نوٹ پڑے ہوئے، اس میں سے ایک نکال کے مجھے اس کے ڈبے میں یا اس کی چادر میں یا اس کے ہاتھ میں رکھ دینے. اللہ کی شان، آپ نے جیب میں سے جب نکالا تو وہ 10 والے اور 1000 والے دونوں برابر میں رکھے ہوئے تھے، تو بجائے 10 کے اس میں سے 1000 کا آ گیا اور آپ نے بے دہانی میں وہی نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا. 10 کا اور 1000 کے نوٹ میں فرق تو ہے نا دوستو، 1000 والا بڑا ہے. آپ دینا کون سا چاہتے تھے؟ 10 والا. چلا گیا کون سا؟ 1000 والا. اور اس کے ہاتھ میں یا جولی میں یا چادر میں یا باکس میں جانے کے بعد آپ کو احساس اندازہ ہوا، او ہو یہ کیا ہو گیا، دینا یہ تھا اور چلا کون سا گیا. تو اب فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس کی ملکیت یعنی ہاتھ میں یا جو چیز اس نے رکھی ہوئی ہے اس میں ڈال دیا ہے، تو پھر آپ اس سے واپسی میں زبردستی نہیں کر سکتے. اس نے اگر لے لیا اور اپنی وہ چادر فولڈ کر دی کہ چلے جی ہو گیا، اللہ نے کام بنا لیا. ہاں اگر آپ نے کہا یار یہ تھوڑا سا
غلطی سے آ گیا، یہ تو والدہ نے گھر کے سودے کے لیے دیا تھا، میں 10 دینا چاہتا تھا، 1000 آ گیا، اور وہ بھلا آدمی تھا، اس نے کہا لے لیں واپس تو مسئلہ حل ہے۔ لیکن اگر اس نے کہا نہیں، جو چیز آ گئی وہ تو میری ہے، تو پھر اس صورت کے اندر انسان ان سے واپسی کا تقاضا اور مطالبہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس دینے میں بعض دفعہ انسان موبائل میں دیکھ رہا ہے یا کسی اور معاملے کو دیکھ رہا ہے اور آگے سے موقع آ جائے صدقہ دینے کا تو بے دہانی میں جیب میں ہاتھ ڈال کے دے دیتے ہیں، تو اس میں اس مسئلے کو بہرحال سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔